زلجنا امام حسین کی وہ سواری جو کہ جب انسان حیوان بن گئے، اس حیوان نے امام حسین کا اس طرح ساتھ دیا کہ جب امام حسین رن میں جا رہے تھے تو یہ واحد سواری ہی تھی جو امام حسین کا سہارا بنی۔ یہ زلجنا ہی ہے جس کے قدموں سے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا لپٹی کہ اے زلجنا میرے بابا کو میدان میں مت لے کے جاؤ، کیونکہ جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ زلجنا کی مناسبت سے جو 7 محرم کو مختلف جلوس نکلتے ہیں، جی یہ زلجنا جو آپ کے سامنے ہے یہ امام بارگاہ احمد علی وہیں سے برآمد ہوگا اور یہ رنگ محل چوک سے ہوتا ہوا پانڈے والے بازار سے ہوتا ہوا دوبارہ محلہ شیعہ میں آئے گا۔ اور آج میں موجود ہوں لاہور کی سب سے بڑی امام بارگاہ نثار حویلی میں، اور یہاں پر آئیں دیکھتے ہیں کہ زلجنا کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے لوگ اس کو تیار کرتے ہیں، اور جو ہمارے مومنین بھائی ہیں ان کی زلجنا سے کیا عقیدت ہے، وہ کیسے منتیں مانگتے ہیں اور کس طرح ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، یہ سارا جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زلجنا امام حسین کی وہ سواری جو کہ جب انسان حیوان بن گئے، اس حیوان نے امام حسین کا اس طرح ساتھ دیا کہ جب امام حسین رن میں جا رہے تھے تو یہ واحد سواری ہی تھی جو امام حسین کا سہارا بنی۔ یہ زلجنا ہی ہے جس کے قدموں سے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا لپٹی کہ اے زلجنا میرے بابا کو میدان میں مت لے کے جاؤ، کیونکہ جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ زلجنا کی مناسبت سے جو 7 محرم کو مختلف جلوس نکلتے ہیں، جی یہ زلجنا جو آپ کے سامنے ہے یہ امام بارگاہ احمد علی وہیں سے برآمد ہوگا اور یہ رنگ محل چوک سے ہوتا ہوا پانڈے والے بازار سے ہوتا ہوا دوبارہ محلہ شیعہ میں آئے گا، جہاں پہ شام کے وقت تقریباً یہ جہاں ابھی ہم کھڑے ہیں یہ تو نثار یہ حویلی ہے نثار نا؟ حویلی ہے۔ یہاں سے جو ہے آپ کا جو مرکزی جلوس ہے لاہور کا وہ نثار حویلی والا وہ یہاں سے برآمد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی صرف یہاں پہ تیاری ہوئی ہے، یہ نکلے گا وہاں اس کی سے؟ یہاں پہ تیاری ہوئی ہے، یہاں پہ جو ہے کہہ لیں کہ آپ یہ زیارت جو ہے یہاں سے تیار ہو کے امام بارگاہ احمد علی وہیں جائے گی، احمد علی وہیں سے اس کی برآمدگی ہوگی۔ ادریس حیدر خواجہ صاحب بانی ہیں، وہ یہ زیارت سارا روٹ کرتے ہوئے جو ہے دوبارہ محلہ شیعہ واپس آئے۔ ایسا تھوڑا سا حیدر بھائی یہ بھی بتا دیں کہ کچھ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ کے لوگ جو انتشار پسند ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ معاف کرے بکرا کا صدقہ دے کے اس کو خون پلانے کے لیے بکرا کاٹا جاتا ہے، اور یہ اس طرح، اور اللہ معاف کرے نعوذ باللہ جو زلجنا ہے اس کو جو لنگر ہے شریف ہے اس کو جھوٹا کروایا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کی ذرا تشریح کر دیں۔ محرم الاحرام میں مجلسیں صرف اہل تشیعوں کے لیے نہیں ہیں، مجلس میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ سنی ہے یا یہ شیعہ۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل تشیع ہیں، لیکن جو ہم تو ان کو کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ اہل تشیع ہمارے ہیں۔ کچھ اگر انتشار پسندوں کی وجہ سے اگر لڑائی ہے تو ہمارا یہی ہے کہ آپ ہمارے جلوسوں میں آئیں۔ بالکل، آپ کے سامنے یہاں پہ زلجنا تیار ہوا، اس کی بھی ویڈیو آپ نے ماشاءاللہ سے بنائی میں نے ہے، ساری بنائی۔ ٹھیک ہے۔ مبارک حویلی میں علیحدہ سے تبرک کا انتظام ہے، یہ زیارت یہاں سے نکلے گی، زیارت کا روٹ علیحدہ ہے، اور جو بھی غلط فہمیاں اگر پھیلائی جاتی ہیں ہماری طرف سے ہمارے دروازے کھلے ہیں، 10 دن نہیں یہ 2.25 مہینے دروازے کھلے رہتے ہیں، 2.25 مہینے آپ آئیں تو صحیح، آپ آ کے دیکھیں تو صحیح۔ اچھا، اہل تشیع فرقہ جو ہے یہ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ جو بربریت اور یہ جو آگ لگانے والی بات ہے یہ دوسرے فرقے کی سے کیوں آتی ہے؟ اہل تشیع نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، وہ ہمیشہ کہتے ہیں آئیں ہمیں دیکھیں، ہمیں ہمارا سلوک دیکھیں، ہمارا رویہ دیکھیں، لیکن دوسری طرف سے کبھی ٹھنڈی آواز نہیں ہمیں آئی۔ دوسری طرف سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسری طرف سے آتی ہے وہ یا ہماری طرف سے آتی ہے۔ کچھ چند لوگ اگر اس طرح کے ہیں کہ وہ اگر کسی بھی طرف ہیں تو سنی شیعہ اتحاد، اگر آپ موچی دروازے میں دیکھیں تو سنی شیعہ اتحاد بہت مضبوط ہے۔ ماشاءاللہ، سنی شیعہ اتحاد موچی دروازے میں ایسے ہے کہ سنیوں کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں کہ اہل تشیع آئیں اور یہاں پہ بیٹھیں، یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے، یہاں پہ وہ خود سبیلیں لگاتے ہیں، یہاں پہ وہ خود ہم لوگوں کی جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، ہر چیز میں جلوس میں وہ ہم ساتھ بھاڑ۔ کچھ لوگ اس پہ جو منتیں مانگتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی، اور اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ جی، ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا اعتقاد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ذریعہ وسیلہ کس طرح سے مانگنا چاہتا ہے، کوئی امام حسین کے ذریعے سے مانگتا ہے، کوئی شہزادہ علی اصغر کے وسیلے سے مانگتا ہے، یہ ہر ایک کا اپنا اعتقاد ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ اور تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ جو ہم نے یہ فرنٹ پہ پہنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سارا زیورات- زیور یہ زلجنا ہے۔ سب زیارت کا جو ہے وہ زیور ہے، یہ نقطہ ٹھیک ہے، ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھیں گے اس کے نیچے کفنی ڈالی گئی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ سامنے اس کے جو ہے وہ اس کی علیحدہ سے ایک چادر ہے، یہ سارے زلجنا اور کا یہ جو زیور ہے، اوپر بڑی خاص چیز لگی ہوئی اس ہے کو زیگا کہتے ہیں۔ یہ بڑی کسی قیمتی چیز سے بنا ہوا ہے؟ یہ سرخاب کے پروں سے بنایا جاتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، اور وہ بڑی انمول چیز جی، ہے بے شک، سرخاب بے کو، شک، تینوں بے شک، سرخاب دے پر لگ بے گئے ہیں۔ شک، بے شک، اس طرح سے بہت شکریہ بہت حیدر بھائی، شکریہ، آپ نے بڑا اچھا مولا آپ پیغام کو خوش دیا، اور رکھے۔ آپ نے کوئی بھی اس طرح کی لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ جی تو ناظرین، آج کا پروگرام آئی ہوپ آپ نے بڑی عقیدت سے دیکھا ہوگا، جو میرے مومنین بھائی ہیں، جو اہل سنت بھائی ہیں،
آپ کے جو بھی مسکنسیپٹ تھے وہ بھی سارے دور ہو گئے ہوں گے. فرقہ کوئی بھی ہو, کسی بھی فرقے سے کسی کا بھی تعلق ہو, میرا یہی پیغام ہے کہ تمام فرقوں کو آپس میں اتفاق سے رہنا چاہیے, ایک دوسرے سے محبت بانٹنی چاہیے, ایک دوسرے کی غمی اور خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر سیاح رانجھا کو دے اجازت. انشاءاللہ پھر ملوں گا کسی نئی جگہ کسی نئے ولاگ میں. تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.